انسان کی اگر ایک غلط فہمی دور ہو جائے تو وہ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ انسان کو سب سے بڑی غلط فہمی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ جب وہ اکیلے میں گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تنہا ہے۔ جب وہ چوری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور آنکھوں کے گناہ کرتا ہے، کانوں کے گناہ کرتا ہے، تو اس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہے۔ جب یہ یقین بن جائے کہ مجھے کوئی دیکھ بھی رہا ہے، مجھے کوئی سن بھی رہا ہے، میرے دل کے خیالات بھی دیکھ رہا ہے، میرے آنکھوں کی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے دل و دماغ سے واقف ہے، تو یہ تقوی کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ تصوف جو ہے، جس کو لوگ بیت کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں، طریقت کہتے ہیں، پیری مریدی کہتے ہیں، اصل مقصود اس کے کرامات نہیں ہیں کہ پیر صاحب سے کرامات ظاہر ہوں گے تو وہ بڑے پیر ہیں، جس سے کرامات ظاہر نہ ہوں تو یہ بڑے پیر نہیں ہیں۔ یہ مقصود نہیں ہے۔ تصوف سے جو مقصود ہے وہ یہی ہے۔ حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، حاضر ہوئے، سامنے بیٹھ گئے، پھر مختلف سوالات کیے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ احسان کیا ہے، صفت احسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جس کا مفہوم ہے صفت احسان، جب تم عبادت کرو تو ایسے ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، اس مقام پہ پہنچ جاؤ کہ عبادت میں یہ تصور ہو، یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے اوپر کا درجہ فرمایا کہ اگر یہ ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، سر کی آنکھوں سے تو دیکھنا ناممکن ہے، دل کی آنکھوں سے میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ صفت احسان کی انتہا ہے۔ جتنی بھی تصوف کی محنتیں ہو رہی ہیں، جتنے سلسلے ہیں، یہ سب کا مقصود، اصل مقصود یہی ہے کہ یہ استحضار ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس مقام پہ پہنچ جائے کہ میں دل کی آنکھوں سے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تصوف کا مقصود ہے۔ کسی سے بیعت ہونے کا مقصود یہی ہے، لیکن یہ مقصد اصل میں فوت ہو گیا ہے۔ تقریباً 90-95% جتنے لوگ بیعت ہوتے ہیں ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اور جو دوسرے، ایک تو پیر ہوتے ہیں رب سے ملانے والے، ایک پیر ہوتے ہیں اپنی ذات سے لوگوں کو ملانے والے، تو وہ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اصل جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس استحضار کو پیدا کرنا، یہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ جتنا ذکر زیادہ کرتے جائیں گے یہ استحضار پیدا ہوگا، مراقبے سے پیدا ہوگا۔ میڈیٹیشن، مراقبہ، تصور کرنا۔ مراقبے میں کیا ہوتا ہے؟ قرآنی آیات کا مراقبہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے مراقبے ہیں۔ تو رب مجھے دیکھ رہے ہیں، رب میرے ساتھ ہیں، اس کا مراقبہ ہوتا ہے۔ مختلف مراقبے ہیں جو بزرگ دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ یقین پیدا کرنا، یہ تصور کرنا، یہ استحضار کرنا کہ رب مجھے دیکھ رہے ہیں، رب میرے ساتھ ہیں، رب مجھے سن رہے ہیں، اس کا استحضار ہو، تو یہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے، اس مقام پہ پہنچ جائے، تو وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر گناہ ہو بھی جائے تو وہ شرمندگی اس کو ہوتی ہے، وہ ندامت اس کو ہوتی ہے، وہ پھر توبہ استغفار کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک غلط فہمی اگر انسان کی دور ہو جائے
کہ میں اکیلے ہوں، میں تنہا ہوں، تو وہ حالانکہ وہ تنہا ہوتا نہیں ہے، چھوٹے بچے سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے گناہ کرتے ہوئے، لیکن رب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ رب ہیں، فرشتے ہیں لکھنے والے، تو یقین جانے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ صفت احسان اس کی محنت ہے۔